میں آپ کو بتا دوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس کا دل اتنا مضبوط، ایمان اتنا مضبوط تھے جن کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بلال حبشی کے رہنے والے تھے جو اتنا کالے تھے، کوئلہ سے زیادہ کالے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بلال حبشی کا عجیب و درد واقعہ ہے، دل دہلانے والے تڑپانے والے واقعہ ہے۔ حضرت بلال حبشی کو مکہ والوں نے یوں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت میں سلایا گیا۔ اگر ریت گرم ہو جائیں اور اس پر ہم خالی پیر چل نہیں سکتے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار والوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے حضرت بلال حبشی کو پکڑنے کے بعد ریت میں سلایا، گرم ریت میں سلایا۔ سلانے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار والوں نے کہا کہ تم صرف اپنے دین سے باز آ جاؤ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم جو کہو گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم کہو کہ ہمیں شان و شوکت چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، زمین و زیادات چاہیے، عالیشان مکان چاہیے، ہم تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط ہے تم اپنا دین چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، اپنا دین سے واپس آ جاؤ، ہمارا معبود کو اپنا معبود سمجھ لو اور تم اپنا دین کو چھوڑ دو، بس اتنا ہی شرط ہے، اے بلال تم اپنا دین کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی کے سینے میں جو چٹان کو رکھا گیا تھا، وہ چٹان اتنا بھاری اور گرم تھا، اس چٹان کو رکھتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا بلال کہو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تم کہو اپنے زبان سے کہ ہمارا معبود تمہارا معبود ہے، تم اپنا معبود کو چھوڑ دو، تم محمد کا رب کو چھوڑ دو، تم ہمارا معبود کو اپنا معبود سمجھو۔ حضرت بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ احدن احد احدن احد، وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، جو میرا اللہ ہے، وہ محمد کا رب ہے، میرا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، وہ اس کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ میرا رب ہے، احدن احد، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کفار والوں نے کافر حیران ہو گئے، کیا بات ہے، عجیب بات ہے، اتنا درد دے رہے، تکلیف دے رہے، پھر بھی اس کے زبان سے ایک ہی لفظ اللہ احد احد واحد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں اتنا درد دیں گے، اتنا تکلیف دیں گے، اتنا مشقت دیں گے، تمہیں اتنا ستائیں گے، اتنا پریشان کریں گے، تمہیں اتنا دردناک عذاب دیں گے، تم بھلائی اسی میں ہیں، تم اپنا رب کو بھول جاؤ، تم جو چاہو ہم تمہیں وہ دینے کے لیے تیار، لیکن شرط ہے اپنے رب کو بھول جاؤ۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھوں میں اگر چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنے اللہ کو بھولنے کے لیے تیار نہیں، محمد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، تکلیف دے رہے، مار رہے، اس کو مارا جا رہا ہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، اس کے سینے میں چٹان کو رکھا جا رہا ہے، اس کو ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی لفظ اللہ احد احد، اللہ واحد ہے، ایک ہے، وہ میرا رب ہے، سب کا رب ہے۔ یہ تھے حضرت بلال۔ آخر میں کفار والوں نے کیا کیا؟ کفر والوں نے آخر میں کیا کیا؟ ایک رسی پھانسی کا پھندا بنا کر حضرت بلال حبشی کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک رسی کو پھانسی کا پھندا ڈال کر حضرت بلال حبشی کے گلے میں ڈالا، اور کفار مشرکین کے جتنے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کے ہاتھوں میں اس رسی کو پکڑایا اور کہا کہ اس کو کھینچو۔ مکہ کے سر عام سارے گلیوں میں کھینچا گیا، آپ لہولہان ہو گئے، آپ روتے، آپ تڑپتے، مکہ کے گلیوں میں آپ کو کھینچا گیا، وہ بچے رسی کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا گیا، آپ لہولہان ہو گئے، آپ کے جسم سے خون بہ رہے ہیں، آپ کے سارے بدن کے کپڑے خون سے رنگ ہو گئے، پھر بھی زبان پر ایک ہی لفظ احد احد، اللہ واحد ہے، ایک ہے، میں اس کو صبح کسی کو نہیں مانتا۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے جوتے کی آہٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنے تھے۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی، یہ تھے صحابہ کا ایمان تھا۔ لوگوں نے ستایا، مارا، تکلیف دی، آپ کے سینے میں چٹان رکھا، آپ کو ریت میں سلایا گیا، آپ کے سینوں میں گرم چٹان کو رکھا گیا، آپ کو چٹان سے مارا گیا، یہاں تک کہ آپ کے پھانسی کا پھندا ڈال کر اپنے گلے میں پہنا کے آپ کو مکہ کے سارے گلیوں میں سارے عام آپ کو کھینچا گیا، آپ کو گھسیٹا گیا، لیکن زبان پر صرف ایک ہی لفظ اللہ احد احد، اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تھے حضرت بلال۔ آج ہمیں کوئی ہمارے سامنے صرف چھوٹا سا ایک بلٹ یہ چاقو لے کر کھڑے ہو جائے اور ہمارے انگلی میں رکھ کر یہ کہو کہ اللہ
ہمارے معبود کو تم اپنا معبود سمجھو، اللہ نہیں ہے، یا تمہارے انگلی یہاں سے کاٹ ڈالیں گے تو ہم فوراً کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم صرف اپنا انگلی کو بچانے کے لیے دوسرے کے معبود کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لیکن وہ بلال کو جان سے مار ڈالنے کا دھمکی دی، یہاں تک کہ اس کو مارا، پیٹا، گھسیٹا، اس کو رسوائی کی، مکہ کے ساری گلیوں میں اس کو کھینچا گیا، رسی سے باندھ کر کھینچا گیا، پھر بھی آپ کے زبان پر صرف ایک ہی لفظ رہا، آج ہمارا ایمان کمزور ہوئے، ہم تو صحابہ کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، آج ہمارا ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ دین پر عمل کر رہے ہیں، نہ نبی کے پیروی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، نہ دین پر چل رہے ہیں، نہ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، دنیا کی تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، دین پر